آج کے سبق میں ہم جی کل ہم نے جو گزشتہ کیا تھا اس کا میں تھوڑا سا خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ پہلے ہم نے جملہ اسمیہ کیا تھا، پھر ہم نے جملہ فعلیہ کیا، ٹھیک ہو گیا۔ آج میں آپ کو ان جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ سے تھوڑے سے ربط کے ساتھ جو ترکیب ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر اس کو سمجھ لیا اور اس کو سمجھ لیا تو آگے مرکبات یعنی ترکیبیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ دیکھیں، نحو کا اگر خلاصہ لیا جائے تو ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں 22 قسموں میں: مرفوعات، منصوبات اور مجرورات۔ اب ہم نے مرفوعات اور منصوبات میں سے ہم نے مبتدا خبر، ٹھیک ہے، اسی طرح منصوبات میں سے فعل، فاعل اور پانچوں مفعول ہم نے کر لیے، ٹھیک ہے۔ اب آگے جو ہے، جو مرفوعات اور منصوبات دونوں میں مشترک چیزیں ہیں ان کو ہم کریں گے آج انشاءاللہ، تاکہ 22 مرفوعات، منصوبات اور مجرورات جو ہیں وہ ہمیں آ جائیں۔ تو دیکھیں، یہ کتاب کا صفحہ نمبر ہے میرے پاس جی 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 صفحہ نمبر 59 ہے کتاب میں، فصل نمبر 18 ہے، 58، حروف مشبہ بالفعل۔ حروف مشبہ بالفعل، ٹھیک ہو گیا جی۔ حروف مشبہ بالفعل بھائی مل گیا آپ کو؟ ہم نے پڑھا تھا جملہ اسمیہ کہ جب دو اسم ہو، پہلا معرفہ ہو اور دوسرا نکیرہ ہو تو وہ کیا بنتا ہے جی؟ جملہ اسمیہ۔ جیسے زید، زید عالم، ٹھیک ہے۔ اچھا اب دیکھیں، ہم نے پڑھا تھا زید پہلا اسم معرفہ ہے، دوسرا نکیرہ ہے تو مبتدا خبر بن جائے گا، یہ پڑھا تھا نا جی۔ اچھا، آج ہم کیا کرنے لگے؟ آج ہم اس سے آگے چلیں، حروف مشبہ بالفعل جملہ اسمیہ کے شروع میں آتے ہیں۔ اچھا، جو پہلے مبتدا بن رہا تھا جی، اس کو اپنا اسم بنا لیتے ہیں، جو پہلے خبر بن رہا تھا اس کو اپنی خبر بنا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب یہاں پہ میں دے رہا ہوں ان، اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ترکیب کے اعتبار سے۔ اور صرف اعراب میں کیا فرق آتا ہے؟ جو اسم ہوتا ہے اس کے آخر میں الف لے آتے ہیں، یعنی پہلے ضمہ تھا اب رفع نصب آ گئے۔ ان زیدن عالم، تو کیا فرق ہوا؟ ہم نے جملہ اسمیہ کر لیا تو یہ سمجھنا بالکل آسان ہے، حروف مشبہ بالفعل میں سے کسی کو بھی شروع میں لے آئیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ جملہ اسمیہ ہو جائے گا۔ ان زیدن عالم، ان حرف مشبہ بالفعل
زیدن اس کا اسم بن جائے گا، عالم اس کی خبر بن جائے گی، مبتدا خبر مل کر جملے جو ہے ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر وہاں جی ویسے مبتدا خبر مل کر بن رہا تھا، یہاں پہ اسم اور خبر سے مل کر جملے اس میں خبر. اچھا ابھی میں ترکیب نہیں کروا رہا، ترکیب ہم بعد میں کریں گے. میں ابھی آپ کو کیا سمجھا رہا ہوں کہ ان کا اسم منصوبات میں سے ہے، ان کی خبر مرفوعات میں سے ہے، تو وہ خبر اور اسم کب بنے گی یہ آپ کے سامنے آئے. حروف مشبہ بالفعل جب کسی جملہ اسمیہ کے شروع میں لے آئیں گے تو اس کا جو مبتدا بن رہی تھی وہ حروف مشبہ بالفعل کا اسم بن جائے گی، یعنی منصوبات میں سے ہو جائے گی. اور جو خبر بن رہی تھی ویسے تو وہ ان کی خبر بن جائے گی، ان کی خبر مرفوعات میں سے ہے تو وہ بھی حل ہو گیا. یعنی ایک ان کا اسم اور ان کی خبر یہ ہمیں پتہ چلی، حروف مشبہ بالفعل کا اسم اور حروف مشبہ بالفعل کی خبر، ہمیں اس کا اندازہ ہو گیا. سمجھ آ گئی بات جی؟ یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہاں تک جملہ اسمیہ کے شروع میں ہم حروف مشبہ بالفعل میں سے کوئی لے آئے تو ان کا اسم ان کی خبر، لیتا کا اسم لیتا کی خبر، کان کا اسم کان کی خبر، لیکن کا اسم لیکن کی خبر، لعل کا اسم لعل کی خبر. جی ہوگی وہی بس. جی کیا جی کہ جملہ اسمیہ کی شروع میں ہم لے کے آئیں گے جو ہم نے حل کیا تھا. اچھا جی یا یہ بات سمجھ میں آ گئی تو بتائیں، آگے چلتے. ٹھیک ہے اب ترکیب میں کیا کرتے ہیں ہم، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل گئے، جملہ اسمیہ خبریہ ہو گئے. بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر نہیں سمجھ آئی تو میں مزید سمجھا دوں. میں اس کو مٹا کے دوسری مثال آپ لوگوں کے سامنے لے کے آیا. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں فاطمہ طالبۃ. اب یاد رکھیں کہ اب یہ دیکھیں ہم نے حل کیا تھا کہ ان کا جی پہلا اسم معرفہ اور دوسرا نکرہ تو مبتدا خبر بنی، ایسے ہی ہے جی. پہلے اسم نکرہ دوسرا معرفہ تو کیا بنتے ہیں جی مبتدا خبر. تو اب دیکھیں کہ یہ اسم مبتدا ہو گیا، اچھا جی یہ خبر ہوگی. ٹھیک ہے اب یہ آپ عام سی بات. اب اس کے شروع میں آپ نے کیا کرنا، صرف مثال کے طور پہ کأنہ لے آئیں. باقی وہی رہنے دیں. کأنہ فاطمہ طالبۃ، تو یہ جو مبتدا تھی یہ اس کا اسم بن جائے گا. ٹھیک ہے اور جو خبر تھی وہ خبر بن جائے گی بس. باقی وہ بھی جملے اس میں بن رہا تھی جملے اس میں بن جائے گا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی آپ سب کو؟ ٹھیک ہے اچھا جی یہ بات ہے نشید کر لیجیے. اب آگے چلتے ہیں. تو اب میں نے آپ کو بتلایا دیا تھا کہ کل خلاصہ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ نحو کا جو خلاصہ ہے وہ ہمارے سامنے کل کتنی چیزیں آتی ہیں، 22 مرفوعات منصوبات مجرورات. اور مرفوعات 8 ہیں، منصوبات 12 ہیں، مجرورات 2 ہیں. مرفوعات میں سے ہم نے فعل فاعل جو ہے، مرفوعات میں سے ہم نے مبتدا خبر اور فاعل یہ ہم نے حل کر لیا تھا. ٹھیک ہے منصوبات میں سے ہم نے 5 مفعول حل کیے تھے کل. آج ہم نے حروف مشبہ بالفعل کا اسم جو کہ منصوبات میں سے ہے، اچھا اور حروف مشبہ بالفعل کی خبر جو کہ مرفوعات میں سے ہے وہ ہم نے حل کر لی.
अब ये आपको थोड़ी सी परेशान कर रही होगी, मरफूआत क्या होते हैं, मंसूबात क्या होते हैं, मजरूरात क्या होते हैं, इनमें फर्क क्या है, वो मैं अगले सबक में समझाऊंगा। अभी फिलहाल मैं ये आपको करवाना चाह रहा हूँ कि मुब्तदा और खबर से बस थोड़ी सी तब्दीली करके हम इनको ये तरकीबें बन जाती है। ठीक हो गया? अब देखें, अब अगले सफे पे आ जाए। ला नफी जिन्स का इसम, ला नफी जिन्स का इसम। ठीक हो गया? इसको पहले मिटा दो जी। अब ला नफी जिन्स का इसम क्या होता है? मंसूब होता है। ठीक है, खबर मरफू होती है। अब हम क्या कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो मिसाल दी मैं उसको सामने रखता हूँ। गुलाम रजुलिन फिद्दा। ठीक है, अब देखिए गुलाम रजुलिन फिद्दा। अब आप देखें, मुजाफिले बन रहे हैं, पहले ही सब नकीरा या गुलाम ज़ैद फिद्दार कर लें। गुलाम रजुलिन भी हो सकता है, लेकिन चले गुलाम ज़ैद ताकि आपके सामने हो रहे। गुलाम ज़ैद। अब देखिए पहले ही सब नकीरा, दूसरा मारिफा, मुजाफिले ही हमने हल कर लिया था। तो मुजाफिले मिलकर मुब्तदा। ठीक है, मुजाफिले मिलकर मुब्तदा हो गया। ठीक है, अच्छा, और ये जार मजरूर मिलकर मुतालिक होकर खबर। मैं जार मजरूर को भी हल करवाऊंगा। ठीक है, अब देखें, कोई मसला नहीं, हमारे सामने ये चीज आ गई। भाई बात समझ में आ गई? अच्छा, अब देखिए सिर्फ क्या करना है, ला को शुरू में लिया, बस। अब ये लाइन ऑफ जिन्स का इसम बन जाएगा। ठीक है, इसका इसम और ये खबर क्या हो जाएगा? ये सब और खबर से बनकर जुमला, इसमें खबरें हो जाएगी। अच्छा, चूंकि इसम मंसूब मंसूब होता है इसलिए मंसूबात में से होगा, खबर को मरफू का दर्जा दिया जाता है इसलिए मरफूआत में से होगा। समझ आ रही बात जी? अब ये देखिए, मरफूआत में से भी एक चीज हल हो गई, लान फिजिस की खबर। मंसूबात में से भी लान फिजिस का इसम हल हो। अब इससे आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाए जी। अफाल नाकिसा, ये सफा नंबर 65 पर है मेरे पास, और फसल है 20। यहाँ तक बात समझ में आ गई जी आप सबको? जी, ये क्या पूछा चानी मुरक्कब जारी मुताबिक की खबर। बहरहाल, अब देखिए अफाल नाकिसा, अफाल नाकिसा भी जो इसमें मुबतला खबर के ऊपर आते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे देखिए उस्मान फातिह, उस्मान फातिह, उस्मान मुबतदा, और फातिह खबर।
अब क्या कर रहे हैं हम, अब क्या करेंगे, अफआल नाकिसा में से किसी को भी इसके शुरू में ले आएंगे। जैसे काना, काना उस्मान, अब ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें तरकीब बदल जाएगी। कैसे कि उस्मानु काना का इसम बन जाएगा, फातिह और काना की खबर बन जाएगी। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये जुमला इसमिया नहीं बनेगा, जुमला फेलिया बनेगा। इसम और खबर से भी जुमला फेलिया। मैं समझ में आ गई जी। अब ये अफआल नाकिसा की यहां पर तकरीबन 12 है और सबकी मिसालें दी हुई, सबकी मिसालें दी हुई। उस्मान काना के इसम, फातिह काना की खबर। ठीक है, इसम मरफुआत में से रफा आ रहा है इसलिए मरफुआत में से कान उस्मान, और फातिहन आएगा, ये फातिहन नहीं आएगा, तो ये इसमें क्या आ रहा है, नसब आ रहा है, इसलिए ये काना की वो मंसूबात में से। अच्छा, इसी तरह एक रह गया माँ का इसम, माँ नाफिया का इसम। ठीक है, ये भी क्या होता है, मुबतदा और खबर पर दाखिल होता है। माँ, मावला, मावला जो अमल करने में ले सके मुशाबे। सफा नंबर 59 है मेरे पास, फसल नंबर 18, इसको आप देख लें। देखिए, मिसाल के तौर पे या ज़ैदुन काइमुन लिखा हुआ है, ज़ैदुन काइमुन। ठीक है, ज़ैदुन मुब्तदा काइमुन खबर, मुब्तदा खबर में जुमला इसमें खबरिया हुआ। अच्छा, और अब शुरू में मा लगा दे बस। ठीक है, तो ज़ैदुन माँ का इसम बन जाएगा, काइमन आएगा तो माँ की खबर बन जाएगी बस। इस और खबर से मिलकर जुमले इसमें खबरिया हो जाएगा। और ये भी क्या है, मरफुआत मंसूबात मजरूरात। अच्छा, अब इधर देखिए, तवज्जो कीजिएगा। अब मैं आपको ये भी समझा देता हूं अभी, ताकि आपको ये तरकीब मजीद आसान हो जाए। जी जी, क्या लाए नफी मरफुआत मंसूबात मजरूरात क्या होता है, अगर हम इनको समझ लें तो हमें इल्म नहव में हमें एराब की समझ आ जाती है बआसानी। ये मैंने आपको कुछ करवाई है ताकि आपके जहन में बैठे। अब मैं आपको किताब खुलवाता हूँ, आप किताब खोलें। ये सफा नंबर है जी, जी सफा नंबर 14 है, 40, 40 या 14 जो भी होगा, इंग्लिश कम आती है मुझे। जी, मंसूबात, इससे पीछे आ जाए, सफा नंबर 36, 36 मरफुआत। मिल गया जी सबको। ये बातें इधर से ही हैं, इल्म नहव से ही हैं। अगर आप समझेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। देखिए, अब हमने क्या कर लिया, फाइल, फाइल को समझ लिया हम, फेल के बाद आते हैं मफऊल मालूम युसम्मा फाइल। मैं इसको मजीद समझा, अब मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो चीजें मैंने करवानी थी वो आपको फिलहाल करवाई हैं, तो ये मरफूआत मंसूबात का आपके सामने आ गई। देखिए, मिसाल के तौर पर, जी इस मैसेज में जरूर जवाब देती रहें ताकि, जी मिसाल के तौर पर देखिए, जराबा, सही, ठीक है। अच्छा, जराबा, ज़ाद राबा, ये फेल है, फाइल। ठीक है, अच्छा, अगर फेल मजहूल आएगा, जुरीबा, जुरीबा, तो ये क्या हो जाएगा, ये नाइब फाइल बस। फेल मारूफ आए तो फाइल, फेल मजहूल आए तो नाइब फाइल। ठीक है, इसको मफूल मालूम से मफाइलुहु भी कहते हैं। अच्छा, अब आगे देखिए, मुब्तदा खबर हल करवा दी,
ان اور اس کے اخوات کی خبر حل کروا دی، ما بلا مشابہ بلیس کا اسم حل کروا دیا، کانا کا جی. اب یہ دیکھیں یہ سارے حل کروا دیا آپ کو بھائی، آپ سب کو یہ الحمدللہ حل ہو گئی. دیکھیں علم سیکھنے کے لیے کوئی بھی بات آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ ضرور بتا سکتی ہیں کہ بھئی یہ ہمیں سمجھا دیں، لیکن میں نے الحمدللہ یہ ساری آپ کو کروائی ہیں اور اس لیے میں نے آپ کو کھلوا دیا آگے. فاعل مفعول ماضی سے مفاعل ہو، مبتدا خبر، ان اس کے اخوات کی خبر ما ولا مشابہ بلی سے کیسا، کان اس کے اخوات کے سم لا برہنے سے جس کی خبر، یہ ساری کروائی ہیں. اب آگے آ جائے منصوبات میں. منصوبات 12 ہیں، صفحہ نمبر 40. اب دیکھیں پانچوں مفعول کل کروائے تھے، مفعول بھی، مفعول مطلق، مفعول لہو، مفعول ماہو، مفعول فی. ٹھیک ہے، اس میں لائن فی جس کا اسم کروا دیا، ان اور اس کے اخوات کا اسم کروا دیا، ما ولا کی خبر کروا دی، کان وغیرہ کی خبر کروا دی. 3 چیزیں رہ گئی، حال، تمیز، مستثنا. حال، تمیز، مستثنا، یہ میں آپ کو کرواتا ہوں. حال، تمیز، مستثنا. اسی میں صفحہ نمبر آگے کھولیں، صفحہ نمبر 43 حال کی بحث. حال کی آسان پہچان میں آپ کو بتلاتا ہوں. آسان پہچان، کسی بھی فعل کے بعد جی اسم فاعل یا اسم مفعول نکیرہ ہو کر، نکیرہ منصوب ہو کر آ جائے تو آپ یوں سمجھ لیجیے اکثر طور پر وہ جملہ وہ حال ذلحال بنتا. جیسے یہاں پہ مثال دی ہو جاء زید، راکبا. اب دیکھیں اس میں فاعل کا صیغہ ہے، فعل کے بعد منصوب ہو کے آ رہا ہے، نکیرہ منصوب ہو کے آ رہا ہے تو یہ حال بنے گا. جی سمجھ آ رہی بات جی؟ تو پہلے والا اسم جو معرفہ ہے وہ ذوالحال بن جائے گا یا حال بن جائے گا؟ ذوالحال فعل نہیں بنے گا، فعل ذوالحال کبھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، فاعل یا مفعول دونوں میں سے ایک ذوالحال بنے گا. اچھا اب اس کو میں ایک اور مثال دیتا ہوں. ضربت زیدن مشدودن. ٹھیک ہے، مشدودن، مشدودن. اب دیکھیں یہ مشدودن یہ تھوڑا سا لکھنے میں وہ ہو گیا مشدودن. اب یہ مشدود اس میں مفعول ہے، نکیرہ ہے منصوب ہو کے آ رہا ہے تو یہ ذوالحال حال بنے گا. تو یہ آسان سی پہچان. ٹھیک ہو گیا جی؟ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے یہاں تک؟ یہ حل کا الحمدللہ میں نے آپ کو حل کروا دیا. اب دیکھیں یہاں پہ مثالوں میں دیکھ لیں، فعل کے بعد اس میں فاعل یا اس میں مفعول نکیرہ منصوب ہو کے آئے تو وہ عام طور پہ حال ذوالحال بنے. میری بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے دیکھیں. جی تمیز کا آپ کتاب سے دیکھیں، تمیز اگلے صفحے پر. تمیز کا معنی سے پتہ چلے گا، جہاں پر بھی وزن، ٹھیک ہے، یا عدد وغیرہ کے معنی پائی جائے تو وہاں پہ ممیز تمیز ہو، ممیز تمیز ہو. جیسے یہاں پہ اشتریت رطلا زیتن رأیت 11 کوكبا. ٹھیک ہے، رأیت 11 کوكبا. ٹھیک ہے، کوكب یہ کیا ہو گیا؟ کوكب. رأیت 11 کوكبا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ اب دیکھیں میں نے 11 عدد کا معنی پائے گا، یہ ممیز تمیز ہوگا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے
منصوبات میں سے آخری چیز جو حل نہیں ہو سکی ابھی تک، حل نہیں ہوئی، وہ مستثنا۔ مستثنا کی پہچان میں آپ کو بتلا دیتا ہوں، ترکیب آگے ہم کریں گے۔ آسان سی پہچان، حروف استثناء صفحہ نمبر 45 پر لکھے ہیں، جن میں سے زیادہ تر استعمال اللہ کا ہوتا ہے۔ حروف استثناء میں سے کوئی ایک آ جائے جملے میں تو آپ وہاں ذہن نشین کریں گی کہ یہاں پہ یہ مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ بنتے ہیں۔ دیکھیں جی، مثال کے طور پہ جاء القوم، الا زیدن۔ اب دیکھیں الا آ گیا تو آپ آنکھیں بند کر کے کہہ سکتی ہیں یہاں پہ مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ ہو رہا ہے۔ عام طور پہ مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ کی ترکیب وہیں پہ ہوگی جہاں پر کیا ہوتا ہے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے جی بھائی؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ، بالکل۔ اب دیکھیں، اب پیچھے آ جائیں، اب ساری چیزیں حل ہو گئی۔ مفعول بھی، مفعول مطلق، مفعول لاؤ، مفعول معو، مفعول فی، حال، تمیز، ہننا اس کے اخوات کے اسم، ما ولا کی خبر، لا نفی جنس کا اسم، کانا کی خبر، مستثنا۔ الحمدللہ سب چیزیں حل ہو گئی۔ اب آگے آ جائیں صفحہ نمبر 48 پر، مجرورات۔ بتلائیے سب چیزیں الحمدللہ حل ہو گئی؟ جی جلدی جواب دیں گے تاکہ آگے چلنے میں آسانی ہو جائے، کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو۔ اچھا اب دیکھیں مجرورات، مجرورات دو ہیں، مضاف الیہ وہ ہم نے حل کر لیا کہ پہلا اسم نکیرہ دوسرا معرفہ آ جائے تو دوسرا اسم جو ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے، تو مجرورات کیا ہوتا ہے، اس پہ کسرہ آتا ہے، غلام زیدین، تو یہ مجرور ہو گیا، مضاف الیہ ہونا مجرور۔ یاد رکھیے گا چھوٹی چھوٹی سی باتیں، لیکن اگر آپ ان پہ غور نہیں کریں گے نا تو وہ سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ اب یہ مجرورات میں سے یہ نہیں، یہ مجرورات میں سے نہیں ہے، یہ ہے مجرورات میں سے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس کے آخر میں کسرہ آئے گا، غلام الزید، اس کے آخر میں نہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور حروف جارہ کل 17 آپ نے پڑھے ہوئے مشہور، ٹھیک ہے؟ ان میں سے کسی بھی اسم پہ کوئی حرف آ جائے تو وہ اسم مجرور ہوگا۔ مثال کے طور پہ فی المسجد، اب مسجد کیا ہوگا، مجرور، کیوں کہ فی شروع میں آ رہا ہے۔ الا لکھ دیں ادھر، مجرور کیوں، المسجد کے شروع میں الا لکھ دیں، الا آ رہا ہے شروع میں۔ من بیتی، سمجھ آگی بات؟ اب یاد رکھیے گا، اب میں آپ کو اس کے حوالے سے الحمدللہ یہ آپ کو کلیئر ہو گیا۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ مجرورات کسے کہتے ہیں، توجہ سمجھیے گا، اب سکرین شیئر نہیں کر رہا، ویسے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جی اچھا جی، اب میں آپ کو میری بات ویسے توجہ سنیے، دیکھیں کوئی بھی اسم، شرط یہ ہے کہ وہ اسم معرب ہو، کوئی بھی اسم شرط یہ ہے کہ وہ معرب ہو، تو ان 22 قسموں میں سے کسی ایک قسم میں سے ہوگا، یعنی ان 22 حالتوں میں سے، جیسے سورج کی 360 وہ 65 بنتی ہے نا، کہ روزانہ مختلف ان سے مطلب وہ مختلف جگہوں سے طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے۔ جسے کہا جاتا ہے کہ یمن میں صنعاء شہر میں پرانے زمانے میں کسی نے وہ ایسا محل بنایا تھا کہ اس کی 365 کھڑکیاں تھی کہ روزانہ نئی کھڑکی پر سورج کی کرنیں پڑتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو 22 حالتیں ہیں یہ اسم کی، اسم معرب کی۔ اچھا کوئی بھی اسم آپ لے لیں قرآن کریم سے، احادیث نبویہ سے، کسی بھی کتاب سے لے لیں، شرط یہ کہ وہ اسم معرب ہو، تو وہ یا تو
مرفوعات میں سے، مرفوعات کی جو 8 حالت ہے ان میں سے کوئی ایک بن رہا ہوگا، یا منصوبات کی 12 حالتوں میں سے کوئی ہوگا، یا مجرورات کی جی 2 حالتوں میں سے ہوگا، یا ان کے تابع ہوگا. ٹھیک ہے، میں ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ جو تبابع ہے وہ بھی آ جائے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اسم وہ کون سی حالت میں آ رہا ہے. مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین. الحمد کون سی حالت میں؟ رفع میں. ٹھیک ہے، حالت ہے رفع میں. کیوں؟ اسم شروع میں مبتدا بن رہا ہے تو مرفوعات میں سے ہو گیا تو رفع. للہ لفظ اللہ کون سے حالت میں ہے؟ حرف جر شروع میں ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہو رہا ہے جی مجرورات میں سے ہے، لہذا جو ہے مجرورات میں سے ہوگا، حرف جر شروع میں. ٹھیک ہے، یعنی اب آپ کو ایک اور انداز سے سمجھا دیں. مبتدا کب ہوگا؟ جب اسم ہو، شروع میں معرفہ ہو. ٹھیک ہے جی، تو وہ مبتدا بنے گا، اور مبتدا کے بعد خبر آئے گی. کلیئر ہوگی؟ فائل کب بنے گا؟ پہلے فعل ہو، پھر اس کے بعد فائل آئے گا، مفعول اسی کے بعد آئے گا. پانچوں مفعول اور فائل، نائب فائل وہ بھی اسی کے بعد. کانا کا اسم کانا کی خبر، ان کا اسم ان کی خبر، ماں کا اسم ماں کی خبر، لا کا اسم لا کی خبر تب ہوگی جب ان میں سے کوئی پہلے ہو. جیسے میں نے آپ کو سمجھا دیا. اگر ان میں سے کوئی بھی نہ ہو شروع میں تو وہ کانا کا اسم ہم نہیں بنا سکتے، کانا کی خبر نہیں بنا سکتے. سمپل بنے گا، فعل ہوگا، فاعل ہوگا، مبتدا خبر ہوگا. حال جب ذوالحال ہو وہ بھی جملہ فعلیہ میں آتا ہے تقریباً. ممیز تمیز پہلے فعل ہوتا ہے عام طور پہ. مستثنا مستثنا منہو ہے وہ بھی اس سے پہلے فعل ہوتا ہے. اب یہ کوئی بھی اسم ان میں کوئی سی بھی حالت سے مرفوعات، منصوبات، مجرورات. اب سوال یہ ہے، میں آپ کو ایک سوال انداز سے سمجھاتا ہوں. آپ سے کوئی بندہ پوچھتا ہے جی الحمدللہ رب الحمد کیا ہے؟ مرفوعات میں سے آپ کہیں گے فاعل مبتدا ہے، تو اس کا جواب کیا دیں گے؟ کیوں ہے مرفوعات میں سے؟ کیوں ہے؟ کیونکہ اسم شروع میں ہے تو مبتدا بنتا ہے. اچھا جی، زید القائم، قائم آپ کہیں گے خبر ہے مرفوعات میں سے. سوال ہوگا کہ خبر مرفوعات میں سے کیسے؟ تو جواب یہ کہ مبتدا کے بعد خبر آتی اور اس پر رفع آتا ہے. اچھا جی، اب ضرب زید عالما، زید کیا ہے؟ فاعل ہے. کیوں؟ اس سے پہلے فعل آ رہا ہے، مرفوعات میں سے ہوگا. عالما مفعول ہے. کیوں؟ کہ اس سے پہلے فعل آ رہا ہے، پھر فاعل آ رہا ہے، اس کے بعد مفعول آتا ہے اور منصوب ہے. اچھا جی، غلام زیدن، زیدن کیا ہے؟ مجرورات میں سے. کیوں؟ مضاف الیہ بن رہا ہے. فی اللہ لفظ اللہ جو ہے مطلب مجرور ہے. کیوں کہ حرف جر شروع میں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان کو کنسپٹ کلیئر ہوں گے. اچھا، اب اگلی چیز جو ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو پیکو کرواؤں گا کہ 16 قسمیں جو ہے. دیکھیے جب ہمیں یہ پتہ چل گیا یہ سب مرفوعات میں سے ہے تو اس پر ہم نے رفع لانا ہے. اس سب منصوبات میں سے اس پر ہم نے نصب لانا ہے. اس سب مجرورات میں سے اس پر ہم نے کسرہ لانا ہے. لیکن کسرہ آنے کی بھی کئی کیفیتیں ہیں. کبھی کسرہ زبر زیر زیر کی صورت میں آتا ہے زیدی، کبھی کسرہ یا کی صورت میں آتا ہے ابی کا، مرور تو بھی ابی یا آ رہا ہے. کبھی کسرہ تقدیرن آتا ہے جیسے جا غلامی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں آپ کو کرواؤں گا انشاءاللہ، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو جو ابھی میں نے آپ کو کروایا مرفوعات، منصوبات، مجرورات، اگر کسی کو پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو آپ جو ہے پرسنل میں رابطہ کر کے میں آپ کو سمجھا دوں. آپ جو سمجھنا چاہیں میں آپ کو سمجھا دوں. لیکن یہ بہت اہم بحث تھی، اس لیے آپ اس کو توجہ سے پوری کوشش کریں سمجھنے کی. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھ نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.